24 نومبر کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت نے ایک احتجاج کی کال کی تھی، جس کے بعد پورا ملک 24 سے لے کے 27 نومبر تک ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ 27 تاریخ کو جو بھی مظاہرین، 26 کی رات کو اور 27 کی صبح کو جو بھی مظاہرین وہاں سے بھاگ رہے تھے، ان کو اٹک پولیس نے، راولپنڈی پولیس نے اریسٹ کیا، اور اس اریسٹ کے نتیجے میں جو بھی انکشافات ہوئے، جو بھی ریکوریز ہوئیں، میں کہوں گا انتہائی اسٹانشنگ اور ہوش ربا انکشافات تھے۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو بلایا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کی جا سکے تاکہ عوام کے سامنے حقائق لائے جا سکیں۔ تو میں جو ابھی آپ کو بریفنگ دوں گا وہ میں ریورس آرڈر میں چلوں گا، 26 کی رات اور 27 سے جب ہم نے اریسٹ کیے، اور اس کے بعد ہم اس کو بیک ٹریک کریں گے کہ کیسے یہ لوگ یہاں پر آئے اور کس طرح یہ معاملات انفولڈ ہوئے۔ تو 26 کی رات کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے ہم نے اٹک میں مظاہرین کو ریسیو کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے M1 کے اوپر، پتھر گڑھ کے اوپر ہماری پکٹس تھیں، حسن ابدال میں ہماری پکٹس تھیں، فتح جنگ میں ہماری پکٹس تھیں، اور ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ مزاحمت بھی ہوئی، وہاں پہ ہم پہ دوبارہ فائرنگ ہوئی، لیکن پولیس نے انتہائی جاں فشانی سے اپنی جانوں ہتھیلی پر رکھ کر ان کو گرفتار کیا۔ اریسٹ کے وقت ہم نے ویریفیکیشن کو جو ہے وہ 4 سٹیپس میں کیا۔ اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کوئی بے گناہ بندہ، کوئی عام کمیوٹر جو ہے اس میں اریسٹ نہ ہو جائے۔ اس ویریفیکیشن میں ہمارے جو تھے وہ پہلے سمپل انٹرویو تھا کہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ اپنا ID کارڈ دکھائیں۔ اس کے بعد ان کی ایک فزیکل چیک تھا، اس کے بعد ان کی گاڑیوں کا چیک تھا جس میں جو چیزیں نکلیں اور جو چیز برآمد ہوئیں جو ان کو لنک کر رہی تھیں، اور سب سے آخر میں ان کے موبائل فونز۔ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فونز جو ہیں وہ ایک قسم کا آپ کے ہاتھ میں ایک فرشتہ ہے جو ہر چیز آپ کی ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں، آپ نے کس کو میسج کیا، آپ نے کیا پکچرز بنوائیں، وہ تمام چیزیں اس میں ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا فون کھل گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک قسم کی بالکل کھلی کتاب ہیں۔ تو ہم نے وہ جو موبائل فون کھولے، اس میں سے میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا۔ کبھی ناکے پہ فائرنگ اور شہادت، کبھی ریڈز کے دوران شہادت، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں شہادت، اور ان شہادتوں اور ان شہداء کی فورس کی یہ تذلیل ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور کس گراوٹ کا شکار ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں بول سکتا۔ خیر، اس کو پھر ہم نے اریسٹ کیا، موقع سے اریسٹ کیا، ہیویلی آرمڈ تھا یہ، اور اب آگے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ دیکھیں یہ کیا کیا چیزیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ خیر یہ تو کھانے پکانے کا سامان ہے، جو چولہے وغیرہ اور یہ ہیں، اور یہ ماسک وغیرہ، اور یہ دیکھیں یہ بھی ٹیئر گیس ہے۔ نیکسٹ، کہ ابھی تک جو ہم نے 1150 ملزمان کا ڈیٹا بھیجا فار انالیسس، اس میں سے یہ 89 اس 1150 میں سے نکل آئے ہیں جن کا کوئی ڈیٹا پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ان کا نہ کوئی بائیو میٹرک ہے، نہ ان کی کوئی ولدیت ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کے علاقے کا پتہ ہے۔ یہ ابھی تک ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اور جو ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم نیچرلی کرتے ہیں کہ پراکسیمٹی ہے جس ملک کے ساتھ ہماری، یہ وہاں کے نہ ہو، لیکن ابھی اسٹل ٹو بی کنفرمڈ ہے۔ پہاڑوں کے اوپر یہ 100 سے 200 گز 3 سے 5 منٹ میں یہ ٹریول کرتے ہیں۔ اتنے ٹرینڈ بندے اور اتنے ہیویلی آرمڈ بندے ہیں یہ، اور یہ ان کا یہ سمجھ لیں کہ اٹیکنگ اور عسکری اسکواڈ ہے، جو کہ جتنی کیجوٹیز ہماری ہو رہی ہیں وہ سب ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ ہمارا غازی بروتھا تھا۔ وہاں پہ آپ یقین کریں کہ ایک کرین لایا گیا جس کے اوپر جیٹ انجنز کی سائز کے، جو جہازوں کے سائز کے انجن ہوتے ہیں، ان کے پنکھے لگے ہوئے تھے۔ میں آج تک آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ مشینری جو ہے وہ کس جگہ استعمال کے لیے بنی ہوگی۔ مطلب ایک کرین جس کے اوپر اتنے بڑے پنکھے ہیں وہ کس جگہ استعمال ہوتا ہوگا۔ وہ آیا غازی بروتھا پہ، ہماری ایلیٹ فورس کی ڈیوٹی تھی جو کہ صرف ٹیئر گیس کے ساتھ وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے وہ لا کر اور وہ پنکھے چلائے، اور اس پنکھوں سے وہ جو گیس ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیس جو ہے، یہ جو ایکوپمنٹ بنتی ہے یہ نان لیتھل سوچ کے بنائی جاتی ہے کہ آپ کی جو گیس ہے وہ گرتی ہے، ادھر سے اس کا دھواں اٹھتا ہے اور وہ پھر وہ انگیج کرتا ہے، لوگوں کو آنسو نکلتے ہیں اور وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر اس ساری گیس کو کنسنٹریٹ کر کے کئی کلومیٹرز کی سپیڈ سے کسی کی طرف پھینکا جائے تو وہ نیچرل انہیلیشن سے آگے چلی جاتی ہے بات۔ غازی بروتھا کے مقام پر اس جیٹ انجن جو پنکھے تھے، فینس تھے، ان کے ساتھ اس قدر گیس پھینکی گئی واپس کہ وہ کئی کلومیٹرز کی سپیڈ سے آئی۔ جس نے کوئی سانس لینا چاہے یا نہ لینا چاہے، کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا یا نہ پہنا ہو، وہ پینیٹریٹ کر گئی سب کے اندر، اور ایک نان لیتھل چیز کو لیتھل میں کنورٹ کر دیا گیا۔
جس میں غازی بروتھا پہ ہمارے کئی لڑکے انکانشیس ہو گئے اور وہ ابھی تک ان کے لنگس جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں. پہلے پوائنٹ کو بریچ کرنے کے بعد یہ اب دوسری آپ یہ ویڈیو لگائیں, یہ ہمارا ٹاور ماؤنٹین ہل تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر انٹینس شیلنگ کی گئی اور یہ پہاڑ کے اوپر آگ لگ چکی ہے اس وقت. یہ ہمارا ڈیوٹی پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ آپ کو لڑکے, یہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے. یہ برازیل کی امپورٹ ہے, یہ اب ہم نے چیک کروایا ہے. یہ شیل مظاہرین کے پاس تھے, یہ برازیل کی امپورٹ ہے اور یہ 4 to 5 ٹائمز اس کی پوٹینسی زیادہ ہے ہمارے شیل سے. یہ جب گرتا ہے اور یہ جس کوالٹی کی گیس پھینکتا ہے یہ کم از کم اگلے 15 منٹ تک بندے کو انگیج کرتا ہے, جو ہمارے پہ یہ شیل مظاہرین مارتے ہیں. مطلب یہ ان کی امپورٹ کا لیول ہے کہ کہاں کہاں سے چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. ایک چھوٹی سی میں نے پریزنٹیشن دی جس میں آپ کو پتہ لگا ہوگا, یہ بیک ٹریک میں نے کیا کہ جو ہمارے پاس 700 کے قریب اس وقت جو مظاہرین ہیں, جن میں کہ 89 جو ہیں وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت جلد ہو جائے گی کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, کیا وہ نیبرنگ کنٹری ہے یا کون سی ہے, ان کے اور کون سے ہینڈلرز ہیں, ان کے کون سے ابیٹرز ہیں ان کے ساتھ. پنجاب پولیس نے کس قدر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, پنجاب پولیس نے اپنا خون بہایا ہے عوام کو بچاتے ہوئے, میجر کیجولٹیز کو بچاتے ہوئے. یہ ہماری قربانیاں ہیں, یہ ہماری قربانیاں ہیں. اور ایک بندہ مظاہرین کی طرف سے زخمی نہیں ہے, ایک کیجولٹی نہیں ہے الحمدللہ ان کی طرف سے. آپ مجھے بتائیں, اور پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ فائر کرتی ہے اور پولیس یہ کرتی ہے. آپ مجھے ایک چیز دکھا دیں کہ اتنا ظلم پولیس کے ساتھ اور اس قدر تذلیل اور اس قدر تضحیک ہمارے یونیفارم کے ساتھ کہ ہم ایک طرف اپنا سمجھ کے ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں, ہم ان کی خدمت میں دن رات کریں, جانوں کے نذرانے پیش کریں, اور آخر میں پولیس کے ساتھ یہ سلوک, اور پولیس اب بھی بری ہے. تو یہ فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری قربانیاں کس قدر ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور اب جو ہم نے 700 یہ گرفتار کیے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ قانون ان اپنا راستہ اختیار کرے گا اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچے. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم نے جو 6 مقدمات تو پہلے 25 کے تھے جو یہ کراس کر کے گئے تھے, اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے مزاحمت کیا ہمارے ساتھ. 14 مقدمے اس میں, تو ٹوٹل تقریباً 20 مقدمے اٹک کی حدود میں 780 کے دہشت گردی میں یہ رجسٹرڈ ہے. اور اس میں یہ اب جو ہے یہ تمام لوگ جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ چلان ہوں گے. اور ساخت کی آپ نے بات کی, وہ میں آپ کو اس میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ساخت ابھی صرف اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ برازیل کی امپورٹ ہے, اور میں نے آپ کو اس کی پوٹینسی بھی بتائی ہے کہ 5 ٹائمز اس کی پوٹینسی ہے عام شیل جو ہمارا POF کا بنا ہوا ہے. ظاہر ہم نے تو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بنایا ہوا ہے نا, اس طرح کے کام تو نہیں کیے ہوئے. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پنکھے کی مثال دی ہے, جو جیٹ انجنز, وہ اس نان لیتھل کو بھی لیتھل میں کنورٹ کر دیا انہوں نے. جی سر یہ اب انویسٹیگیشن جاری ہے, بندے ہمارے پاس ہیں. جی جی دوسرا آپ نے بار بار کہا کہ آپ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, لیکن مظاہرین کے پاس جو ویپن تھا, جو ان کی ٹیکٹکس تھی, وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آپ نے لیسن کیا لرن کیا ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے, آپ کس طرح سے اپنے آپ کو؟ سر دیکھیں, ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے اس طرح کہ کوئی لیتھل فورس ہم یوز کریں. یہ اب جو بھی اس میں آگے چلے گا یا جو بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم اریسٹ کریں, اریسٹ کر کے جو مجرم ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے. دیکھیں وہ تو اب ہمارا کام ہی یہ ہے پولیس کا کہ قربانی بھی دیتی ہے اور ساتھ ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں, بس اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا. لیکن یہ تو اب ہم بڑوں کو, ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ کوئی کسی طرف تو یہ لاجیکل اینڈ میں جانا چاہیے, کسی جگہ تو یہ کام ختم ہونا چاہیے. اب کب تک ہم یہ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 29 سپٹمبر کو یہ لوگ آئے اور میرے 33 بندوں کو زخمی کیا انہوں نے. 4 اکتوبر کو آئے, میرے 73 بندے میرے زخمی ہوئے. ابھی آئے 147 اب زخمی ہیں. آپ تینوں دنوں میں مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک کیجولٹی آپ کو پتہ چلی ہو, آپ میڈیا والے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, کوئی ایک بندہ زخمی آپ مجھے دکھا دیں 3 دنوں میں. میرا 250 سے زیادہ بندہ جو ہے اس وقت 250, ایک کہنے کو ایک ضلع ہے چھوٹا اٹک, اس میں سے 350 بندہ اگر زخمی پڑا ہوا ہے تو ہم نے ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی سب کچھ ہیں. ہم کس کس کو دکھائیں اور کس کس کو بتائیں کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. جی نیکسٹ. unbelievable.
مجھے یہ بتائیے گا اس سارے پروسیس میں افغانی کتنے گرفتار ہوئے, کوئی افغان نیشنل بھی گرفتار ہوئے؟ سر دیکھیں, افغانی جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانی ہے. ہم ابھی, میں اس لیے نہیں یہ بات کر رہا کہ وہ افغانی ہے کیونکہ میرے پاس اس وقت ایویڈنس نہیں ہے. دیکھنے سے, ان کے ڈائلیکٹ سے آپ ان سے بات کریں تو بول وہ وہی زبان رہے ہیں, لیکن چونکہ ابھی ویریفائڈ نہیں ہے, ابھی ہم نے پتہ کرنا ہے کہ کہاں سے آئے, کیسے آئے, ابھی تک وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. ظاہر ایک بندہ اس کا بایو میٹرک نہیں ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, بول بھی وہی زبان رہا ہے, پراکسیمیٹی بھی آپ ہے, تو آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ ہیں. بٹ اس لیے ہم نہیں اس کو کہہ رہے کہ ہم ابھی ویریفائی کر رہے ہیں اس کو. سر آپ کے انٹرویو بڑے وائرل ہوئے جس میں آپ بڑے مطلب جوشیلے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو گھسنے نہیں دیں گے, پھر آپ نے قربانیوں کی ایک داستان بھی بتائی. تو سر فیلئر بھی کہیں نہ کہیں ہے جس طرح آپ کے دعوے تھے. اور دوسری میرا سوال ساتھ لنک یہ ہے کہ آپ نے عمران خان, بشرا بی بی, علی امین گنڈاپور, کیا ان کو بھی نامزد کیا اپنے مقدمات میں جانے؟ اچھا, پہلے میں آپ کو بتاتا ضرور. دیکھیں, ہر گیم کے رولز ہوتے ہیں, ہر انگیجمنٹ کے کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں. ہر چیز کو ایک سیٹ پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ, اگر ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی مجھے کوئی بھی دنیا کا بالر جو ہے وہ بولڈ نہیں کر سکتا, اور اس میں وسیم اکرم بھی جوان کر کے لے آئے, شعیب اختر لے آئے, بریٹلی لے آئے, اور میں بولڈ نہیں ہو سکتا, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ یار یہ امپاسبل ہے, یہ 6 بالیں بھی نہیں کھیل سکے گا. لیکن اگر وہ لڑکا گراؤنڈ میں جا کے وکٹیں ہی وہاں سے غائب کر دے اور اس کے بعد کہے کہ آپ مجھے بولڈ کر دیں, تو ظاہر ہے وکٹیں ہی نہیں ہوں گی, تو بولڈ کہاں سے ہوگا؟ میرے جو تھا بات وہ تھی عام مظاہرین کی. ہماری جو لیول آف پریپریشن تھی, پریپیئرڈنیس تھی, وہ عام کراؤڈ کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تھی کہ آپ 50,000 لے آئیں, لاکھ لے آئیں, آپ پولیس کو نہیں کر سکتے. اگر آپ ٹرینڈ بندے, اس طرح کے ٹرینڈ بندے, ان آئیڈینٹیفائڈ بندے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے آپ کسی کو قتل کر کے کوئی بندہ نکل جائے, کیا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس طرح کے بندے جب پولیس کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کریں گے تو کیا اب ہم پولیس والے, ہمارے بچے ہیں, ان کو مروانا شروع کر دیں کہ یار آپ یہاں سے نہیں جائیں گے, ان سے گولیاں کھا کے آپ مریں؟ آپ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ کیا فائر کے آگے, دیکھیں اگر آپ نے فائر ہی کرنا ہے اسٹریٹ پولیس کے اوپر, اور میں نے آپ کو زخمی دکھائے ہیں سارے, تو یہ تو 50,000 کے آپ 15 بندے لے آئیں کافی ہیں. 1000 نہتا بندہ کھڑا کریں, اس کے اوپر 15 اسالٹ ویپنز کے ساتھ اٹیک کروائیں, وہ 1000 ان 15 کو روک سکتا ہے؟ تو 50, میں پھر یہی کہوں گا کہ 50,000 تو بڑی بات کی بات ہے, 15 بھی بہت تھے اگر اس طرح کے لانے تھے. تو ہم تو بیچارے کھڑے ہیں سیدھے گیس کی گنز پکڑ کے, اور گیس بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے, ان کے پاس 4 گنا زیادہ پوٹنٹ گیس, وہ آپ کو مل گیا ہوگا جو آپ کے, یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. باقی عمران خان, ہاں جی, وہ سارے جی نامزد ہیں. ظاہر ہے جس کی کال تھی وہ تو ہوتا ہی ہے, اور جو لیڈ کر رہے ہیں. اور پھر آپ یقین کریں کہ پتھر گڑھ کے اوپر جب انہوں نے بریچ کیا ہے, اور یہ پیٹرول بم, یہ آپ کو میں نے جو دکھایا ہے, میں نے یہ آپ کو اسٹیبلش کیا ہے, آپ کو سامنے ویڈیوز ہیں میرے پاس, ایویڈنس موجود ہے. اس کے بعد وہاں پہ لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے گاڑی سے نکل کے تقریر کی ہے, جہاں پہ میرے جوانوں کا خون پڑا ہوا تھا, وہاں پہ تقریر ہوئی ہے کہ ہم نے فتح کر لیا ہے. میں نے یہی کہا نا کہ انا جو تھی وہ انسانی جانوں سے بہت اوپر تھی اس طرف. جی وہ میں آپ کو بتا دیا کہ 33 تھے 29 کو, اور اس کے بعد 73 تھے 4 اکتوبر کو, اور 147 ہیں ہمارے. تو آپ ان کو ایڈ کر لیں, یہ تقریباً جو ہے یہ 250 کے قریب فگر بن جاتا ہے صرف اٹک پولیس کا. یہ میں صرف اٹک پولیس کی بات کر رہا ہوں. 4 اکتوبر 73 تھے, 73 ہمارے زخمی تھے, 29 کو 33 تھے, اور 147 ہیں اس دفعہ. صرف اٹک کی میں بات کر رہا ہوں, میں پنڈی کی اور باقی جگہوں کی بات نہیں بھی کر رہا. دیکھیں میں اب اٹک کی بات میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اٹک کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوں. میں تو اوپن کہا ہے آپ کو کہ آپ 29 لے آئیں, آپ 4 لے آئیں, آپ ابھی 24 تاریخ کو 25 کو میرے سے گزر گئے تھے. یہ ایک رپورٹڈ بتا دیں اٹک میں, کسی ہسپتال میں بتا دیں, کوئی فرسٹ ایڈ کی رپورٹ دے دیں, کچھ بتا دیں کہ یہاں پہ کوئی گرا ہو. سارے ہسپتالوں میں صرف پولیس تھی جو وہاں پہ تھی زخمی, جگہ نہیں تھی. اتنے پولیس والے زخمی ہو کے جا رہے تھے, چھوٹے ہاسپٹل ہیں حسن عبدال کے, یہاں پہ یہ حالات تھے. ادھر کا کیا اسٹریٹ فائر, اور کیا اسٹریٹ فائر ہوئے ہوتے تو اب تک یہ ہمارے حال ہوتا.